رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی کسی اپنے معاملے میں، تو کلام کیا تو آپ نے حکم دیا کہ کسی دوسرے وقت آنا، میں اب مصروف ہوں۔ تو خاتون نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر کبھی آؤں اور آپ موجود نہ ہوں تو میں اپنی یہ بات، میں اپنا یہ معاملہ کس کے پاس رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آپ بات کر لینا اور اپنا معاملہ ان سے کہہ دینا۔ تو یہ بھی اشارہ ہے کہ میرے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے اور وہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امیر بنا کر ذات السلاسل کی لڑائی میں بھیجا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے عرض کیا کون زیادہ محبوب ہے آپ کو؟ سوال دیکھیے، انہوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ آقا کون زیادہ ہے محبوب آپ کو؟ آپ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں نے کہا مردوں میں سے کون زیادہ آپ کو محبوب ہے؟ فرمایا اس کا باپ۔ دیکھو یہ دونوں باتیں واضح ہو گئی کہ عورتوں میں سے سب سے زیادہ محبوب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے عرض کیا، حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ ان کے بعد پھر کون ہے؟ فرمایا ان کے بعد عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت نے اور آدمیوں کو بھی گنا، میں خاموش ہو گیا، یعنی ان کے بعد حضرت عثمان، پھر باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ایک اور حدیث ہے جی، اور اس کے راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے محمد بن حنفیہ، اور یہ حدیث میں ہے اور اس کو بخاری نے نقل کیا ہے۔ یہ جو میرے سامنے ہے یہ مشکات شریف ہے، بخاری شریف کی روایت انہوں نے لی ہے، محمد بن حنفیہ کی روایت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو کہا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ لوگوں میں سے کون بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ کتنا خوبصورت سوال ہے، اگر کوئی شریف النفس آدمی اس بات پر غور کر لے تو کبھی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا پھر کون؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں ڈرا کہ کہیں عثمان، پھر ڈرا کہ کہیں عثمان، میں نے کہا پھر آپ بہتر ہیں؟ حضرت علی نے کہا میں نہیں، مگر میں مسلمانوں میں سے ایک ہوں۔ دیکھو کتنے واضح الفاظ ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے۔ نام لے لے کر بتا دیا ہے، اور یہ فرما بھی رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور روایت بھی ان کے صاحبزادے نے کی ہے۔ تو اب کسی طرح کا اختلاف رکھنا یہ اپنے نفس پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، زمانہ میں، ہم کسی کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔
پھر عمر کے ساتھ کسی کو برابر نہیں سمجھتے تھے ان کے بعد، پھر عثمان کے ساتھ کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو نہ فضیلت دیتے نہ ان کے درمیان ایک دوسرے کو۔ اس کو بخاری نے ابو داؤد کی روایت میں نقل کیا۔ ابن عمر نے کہا ہم کہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ تھے کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ دیکھو یہ ناموں کی ترتیب دیکھ لیجیے، خلافت بھی اسی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان آ گیا، پھر ان کے بیٹے کا آ گیا، باقی صحابہ کرام کا آ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امت مسلمہ اور صحابہ کرام سارے متفق تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کے بعد حضرت عمر کا ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ہے۔ گویا یہ خلافت بھی ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالترتیب ان کا مرتبہ اور شان بھی ثابت ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ آگے دیکھیے جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے مجھ پر احسان کسی کا ہم پر، مگر ہم نے اس کا بدلہ اتار دیا ہے۔ دیکھو میں پورے الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم پر احسان ہے جس کا بدلہ اللہ خود دیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور کب دیں گے وہ بدلہ؟ قیامت کے دن اللہ بدلہ دے گا۔ اور مجھ کو کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا کہ ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تو پھر میں ان کو کیوں نہ اپنا جانی دوست بناؤں۔ کتنے واضح الفاظ ہیں، ان الفاظ کے بعد کسی تفسیر کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہم سے افضل ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے سردار حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ، سید الصحابہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اور ہم سے بہت پیارے ہیں، اور ہم سے بہت پیارے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ کتنے واضح الفاظ ہیں کہ ہم سے زیادہ پیارے بھی ہیں اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے۔ یہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تو میرا غار میں ساتھی ہے اور تو حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ حدیث ہے، عام الفاظ نہیں ہیں کسی عام انسان کے، یہ اس انسانیت کے قائد کے الفاظ ہیں جن کا ہم سب نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم کے لیے لائق نہیں کہ جس میں ابو بکر ہو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی اور امامت کرائے۔ دیکھ لیجئے یہ کتنے الفاظ ہیں کہ جس قوم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور مصلی امامت پر آئے، یہ واضح فرمان ہے کہ افضل حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا میرے کثیر مال کی وجہ سے بہت موافق آیا، میں نے کہا میں آج ابو بکر صدیق پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنا آدھا مال لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اپنے اہل و عیال کے لیے تو نے اپنا گھر کتنا مال چھوڑا ہے؟ تو میں نے کہا اپنے گھر والوں کے لیے آدھا چھوڑ کر آیا اور آدھا لے آیا ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ ان کے پاس تھا لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، تو نے اپنے گھر والوں کے لیے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ فقال ابقیت، میں چھوڑ آیا ہوں، کہ میں چھوڑ آیا ہوں لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام، یعنی گھر والوں کے لیے۔ تو یہاں حضرت عمر نے فرمایا کہ میں کبھی بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سبقت نہیں لے جا سکتا۔